محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل 20 چینل میں ایک بار پھر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے 5 روزے ہمارے مکمل ہو گئے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ ان روزوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر کس کس انداز سے رحم و کرم کی برسات کی ہے۔ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ اور اس کی ایک ایک ساعت ہمارے لیے برکت و فضیلت کا انبار لیے ہوئے ہے۔ اس نے اپنی بندگی کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ سحری کھانے پر ثواب کی خوشخبری سنا کر ہمارے لیے کرم کے دروازے کو کشادہ فرما دیا۔ حدیث شریف میں آیا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری ہے۔ مسلم و ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان عالی شان ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت، فرید اور سحری میں۔ جماعت تو آپ جانتے ہیں، فرید یہ اہل عرب کا بہت ہی فیورٹ کھانا ہے، اس میں آپ نے برکت کی خوشخبری سنائی ہے، اور سحری کھانے میں بھی آپ نے برکت کی بشارت دی ہے۔ اسی طریقے سے طبیب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر۔ یعنی اگر آدمی سحری کھاتا ہے تو اسے دن میں روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر دن میں تھوڑی دیر قیلولہ کر لیتا ہے تو رات میں نفل نمازیں ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سحری کی شروعات کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس تعلق سے روایتوں میں آیا ہے کہ ابتدائی اسلام میں سحری کا تصور نہیں تھا۔ روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھانے اور پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ آدمی جب سو جاتا تو پھر اب اس کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا، مگر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم کرتے ہوئے اس تعلق سے رخصت پیدا کرنے کے لیے جو صورت پیدا فرمائی، اس کی رداد کتب احادیث و تفاسیر میں کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک محنتی کسان تھے۔ ایک دن روزہ کی حالت میں پورے دن اپنے کھیت میں کام کرتے رہے۔ شام کو گھر لوٹے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا اور خود بستر پر لیٹ گئے۔ اہلیہ محترمہ جب کھانا لے کر کے آپ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ آپ نیند کی آغوش میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے اٹھایا اور آپ کو کھانا کھانے کے لیے کہا، مگر آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، چونکہ آپ کو مسئلہ معلوم تھا کہ رمضان کے دنوں میں آدمی جب مغرب کے بعد یا سورج غروب ہونے کے بعد سو جائے تب اس کے لیے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور بغیر کچھ کھائے ہوئے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمزوری کی وجہ سے دن میں بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت زار دیکھتے ہوئے فرمان الہی نازل ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔
اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ کھجور اور پانی سے سحری کرنا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، تو میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عمل مبارک سے معلوم ہوا کہ سحری میں کھجور اور پانی کا استعمال کرنا یہ سنت ہے۔ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عربی کی مشہور لغت کی کتاب قاموس میں ہے السحر، سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے وقت کھایا جائے۔ حضرت علامہ علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعضوں کے نزدیک سحری کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے۔ نمبر 1 افطار میں جلدی، نمبر 2 سحری میں تاخیر، اور نمبر 3 نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سحری میں تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے اور کہاں تک آدمی تاخیر کرے؟ تو سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی دیر سے سحری کرنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے، مگر اتنی بھی تاخیر نہ کی جائے کہ صبح صادق کا شبہ ہونے لگے۔ اب یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر سے کون سا وقت مراد ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کا 6واں حصہ ہے۔ پھر سوال ذہن میں ابھرا کہ رات کا 6واں حصہ کیسے معلوم کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک رات کہلاتی ہے، یہ پورا حصہ رات میں شامل ہے۔ مثلا کسی دن 7 بجے شام کو سورج غروب ہوا اور پھر 4 بجے صبح صادق ہوئی، اس طرح غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو 9 گھنٹے کا وقفہ گزرا وہ رات کہلایا۔ اب رات کے ان 9 گھنٹوں کے برابر 6 حصے کر دیے جائیں، ہر حصہ 1.5 گھنٹے کا ہوگا۔ اب رات کے اخیر 1.5 گھنٹے یعنی 2:30 بجے تا 4 بجے کے دوران صبح صادق سے پہلے جب بھی سحری کی وہ تاخیر سے کرنا ہوا۔ سحری و افطار کا وقت عموماً روزانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بیان کیے ہوئے طریقے کے مطابق جب بھی چاہیں رات کا 6واں حصہ نکال سکتے ہیں۔ اگر رات میں سحری کر لی اور روزے کی نیت بھی کر لی، پھر بھی بقیہ رات میں جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں، نئی نیت کی حاجت نہیں ہے۔ یہ سحری کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان مسائل کی روشنی میں اپنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، اگر اس میں آپ کو کوئی شبہ ہو تو کمنٹس باکس میں آپ اپنے شبہ کو ظاہر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ اسے شیئر کر کے دوسروں تک مسائل پہنچانے کے ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔